بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی، آج کی جو کہانی ہے تو ہماری کہانی کون سی چل رہی تھی؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کی بڑے مزے کی کہانیاں چل رہی تھیں۔ کہاں تک ہوئی تھی کہانی پتہ ہے آپ کو؟ وہ یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے تو نہیں، یوسف علیہ السلام کی کہانی ہوئی تھی جیل میں پہنچ گئے تھے وہ۔ جی اب آج آگے سناتے ہیں آپ کو جیل میں پہنچنے کے بعد کیا ہوا۔ جی اب تو جوان ہو گئے تھے وہ، بڑے ہو گئے تھے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام بیچارے جیل میں چلے گئے۔ ڈرتے نہیں تھے؟ جیل سمجھتی ہیں آپ؟ جی، کیا؟ جب کسی لوگوں کو بند کر دیتے ہیں پھر انہیں کھانا بھی نہیں ملتا۔ نہیں، کھانا وانا تو دیتے ہیں۔ جیل ہوتا ہے نا، ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے، جیل ہے۔ پولیس کے تھانے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر جیل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے پولیس کے؟ تھانہ ہوتا ہے نا جہاں پولیس والے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک جیل ہوتا ہے۔ جی اور جو کوئی مجرم ہوتے ہیں یا ملزم ہوتے ہیں نا، ان کو پکڑ کے لاتے ہیں اور وہاں اندر لوہے کی جالیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اندر ان کو ڈال کے باہر سے تالا لگا دیتے ہیں۔ چابی ان کے پاس ہوتی ہے۔ ہاں، بس پھر ان کو کھانا دے دیتے ہیں تھوڑا سا، اور لیکن یہ کہ جیل میں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا تھا اس عورت نے، تو بیچارے جیل میں چلے گئے، سمجھ گئے؟ جی لیکن وہ تو نبی تھے، جی اتنے زبردست جیل میں چلے گئے، لیکن جیل میں جانے کے بعد بھی ان کا وہ تو میں نے بتایا نا کتنے خوبصورت تھے اور کتنے نورانی اور کتنے اچھے معصوم، جی تو سب لوگ ان سے محبت کرنے لگے۔ جیل میں بھی سب ان کا ادب کر رہے ہیں، جیل میں بھی سب لوگ۔ ہاں جی اچھا، پھر جیل میں ایک واقعہ ہوا بڑا عجیب۔ جیل میں دو قیدی اور تھے۔ دو قیدی اور الگ سے تھے؟ ہاں، وہ دو قیدی کون تھے؟ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا نا، ان میں سے ایک بادشاہ کو روٹی پکاتا تھا اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلاتا تھا بنا کے۔ مطلب بادشاہ تھا نا، بادشاہ جی، تو دو بادشاہ تھے؟ ایک بادشاہ تھا، ایک تو بادشاہ کے نوکر بھی ہوتے ہیں، کوئی اس کی گاڑی چلاتا ہے، کوئی فلاں کرتا ہے، تو کوئی اس کے کھانے پکاتا ہے، کوئی ہے جی بادشاہوں کے۔ تو اس بادشاہ کے دو نوکر تھے، ایک اس کو روٹی بناتا تھا اس کے لیے، اور ایک جو ہے نا بادشاہ کے لیے وہ کرتا تھا، شراب بناتا تھا۔ جی تو بادشاہ کو شک ہوا کہ یہ مجھے زہر دے کے مارنا چاہتے ہیں، روٹی میں شراب میں کوئی زہر ملا کے، تاکہ میں روٹی کھاؤں اور شراب پیوں تو میں کیا کروں، مر جاؤ۔ تو بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ جی اب ہوا کیا کہ ان دونوں جیل میں، آدمی تو جیل میں رہتا ہے، وہیں کھاتا ہے، وہیں سوتا ہے۔ ایک دن وہ دونوں سوئے، صبح اٹھ کے دونوں کو صبح اٹھے تو ان دونوں کو ایک خواب نظر آیا تھا۔ آیا تھا؟ ہاں، کیا خواب تھا؟ اور بتاتا ہوں۔ خواب ان کو آیا، پریشان ہو گئے یار، دوسرے سے کہنے لگے یار میں نے خواب دیکھا ہے۔ دوسرا کہنے لگا یار میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو کہنے لگا یار چلو یہ جو ہے نا یوسف، یہ بڑے اچھے نیک آدمی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے، مطلب کیا ہے اس خواب کا۔ جی تو دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس آئے جی کہ آپ تو بہت اچھے ہیں اور آپ تو بہت نیک ہیں، بہت سمجھدار بھی ہیں، ہم نے نا ایک خواب دیکھا ہے، جی وہ آپ ہمیں بتائیں نا اس کا کیا مطلب ہے۔ اور اپنا خواب بتایا۔ خواب کیا دیکھا؟ اس نے کہا، ایک نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہاں، تو اس نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں جی کہ میں بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہوں، جی یہ میں نے خواب دیکھا۔ جی بس اتنا نا، خواب میں دیکھ رہا ہے جیسے میں، حالانکہ جیل میں تھا، میں جیل میں نہیں ہوں، میں بادشاہ کے محل میں ہوں، میں بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہوں، صحیح۔ دوسرے نے کہا میں نے عجیب خواب دیکھا۔ میں نے خواب کیا دیکھا؟ ادھر دیکھو۔ اس نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں بادشاہ کے لیے روٹی پکا کر سر پر رکھ کر لے جا رہا ہوں، اور پرندے آ رہے ہیں اوپر سے، چڑیا، کبوتر، کوا، اور وہ اوپر سے میرے سر کے اوپر سے روٹی کھا رہے۔ خواب میں دیکھا دونوں نے۔ اب وہ ڈر گئے کہ یار یہ اس کا کیا مطلب کیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام تو بہت زبردست تھے، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا یار اب یہ ان لوگوں کو تو میری ضرورت ہے، تو یہ میرے پاس آئے ہیں تو میں ان کی ضرورت بھی پورا کروں گا، لیکن ان لوگوں کو میں دین بھی سکھاؤں گا۔ اس زمانے میں نا لوگ کیا کرتے تھے،
وہی بتوں کی عبادت کرتے تھے. وہ کہتے تھے سمندر کا اللہ الگ ہے, روزی دینے والا اللہ الگ ہے, بارش دینے والا اللہ الگ ہے, صحت دینے والا اللہ الگ ہے. بھائی اللہ اتنے سارے اللہ ہیں؟ نہیں. کتنے اللہ ہیں؟ ایک اکیلا اللہ ہے. صحت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ایک اللہ ہے. روزی کون دیتا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ. بیماری کون دور کرتا ہے؟ ایک اللہ. مشکلیں کون آسان کرتا ہے؟ ایک اللہ. عزت کون دیتا ہے؟ ایک اللہ. ذلت کون دیتا ہے؟ ایک اللہ. خوشیاں کون دیتا ہے؟ ایک اللہ. آسانیاں کون دیتا ہے؟ ایک اللہ. پریشانیاں کون دور کرتا ہے؟ ایک اللہ. حاجتیں کون پوری کرتا ہے؟ ایک اللہ. ایک اللہ. صحیح ہے. جی. وہ لوگ بیچارے بیوقوف تھے. وہ کہتے تھے یہ عزت دینے والا اللہ الگ, روزی دینے والا اللہ الگ, مشکل دور کرنے والا اللہ الگ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ان کو میں سمجھاتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے کہا بس ابھی کھانا آ رہا ہے جیل میں, آرام سے کھانا کھا لو, پھر میں آپ کو سب بتاؤں گا, میں آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتاؤں گا. اور یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو پیار سے سمجھایا, کیونکہ ابھی تو ان کو مسئلہ اٹکا ہوا تھا نا, جی. تو ان کو پیار سے سمجھایا اور ان کو کہا بھائی یہ بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ہر چیز کا الگ الگ اللہ بناؤ. بھائی الگ الگ اللہ بناؤ, اس کو بھی راضی کرو, اس کو بھی راضی کرو, اس کو بھی راضی کرو. ایک ہی اللہ ہوگا, بس ایک ہی اللہ کو راضی کرو. جی. صحیح ہے. آپ سمجھ گئے؟ جی. تو ایک اللہ اچھے نہیں ہے اتنے سارے اللہ سے, ان کو سمجھایا ہے. جی. اچھا پھر کیا کیا؟ پھر ان کو ان کی خواب کی تعبیر بتائی. پتہ ہے کیا بتایا؟ جی. یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, خواب کی تعبیر میں جانتا ہوں. سمجھ گئے؟ جی. اور اس لیے کہ میرے باپ دادا سے میں نے یہ علم ان کی برکت سے مجھے ملا ہے. میرے نبی تھے نا ان کے والد بھی اور ان کے والد بھی. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری تعبیر بھی بتاؤں گا اور بس تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کیا کرو. جی. وہ مان گئے. اب انہوں نے کیا اس کے خواب کی تعبیر بتائی. انہوں نے کہا یہ جو تم نے دیکھا نا میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں, تو تم کو تو جیل سے آزاد کر دیں گے, نکال دیں گے. صحیح ہے. اور جو دوسرے نے مطلب ہے اس کا؟ ہاں اس کا مطلب یہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا آئندہ زندگی میں. اصلی میں ہوگا؟ ہاں ایسا ہی ہوا پھر. اور ابھی انہوں نے کیسے اللہ پاک نے ان کو بتا دیا, حالانکہ خواب تھا. اچھا دوسرے کو کہا تم نے یہ دیکھا تھا نا, کیا دیکھا تھا دوسرے نے؟ اس کے سر پہ روٹیاں ہیں. اس کے سر پہ روٹیاں ہیں, وہ پرندے آ کر کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کیا بتایا پتہ ہے کیا ہے؟ بادشاہ تم کو پکڑے گا اور تمہارے گلے میں رسی ڈال کے اور تم کو اصلی میں؟ ہاں تم کو مار دے گا بادشاہ. کیوں؟ بس انہوں نے خواب سے سمجھ لیا, اور پھر جب تم کو مار دے گا تو پرندے تمہارا سر کھا لیں گے. سچ میں؟ ہاں ایسا ہی ہوا. اچھا پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ایک بات اور کہی. جس نے شراب والا تھا نا اس کو تو کیا کہا تھا کہ تم کو آزاد کر دیں گے. جی. تو کہنے لیں جب تم آزاد ہو کے جاؤ گے نا تو اپنے بادشاہ سے میرا تذکرہ بھی کر دینا کہ ایک بیچارہ یوسف ہے اور خواہ مخواہ اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. جی. اچھا اب کیا ہوا؟ وہی ہوا, ایک دم اوپر سے حکم آ گیا بادشاہ کا, اس کو آزاد کر دو شراب پلانے والے کو, اور جو روٹی بنانے والا ہے اس کو مار دو. سمجھ گئے؟ اب یہ تو چلا گیا نکل کے. اب کت عجیب بات ہوئی, نکل کے جا کر وہ بھول ہی گیا, یوسف علیہ السلام کی بات بتانا بھول گیا. بیچارے یوسف علیہ السلام جیل میں خود تو نکل گیا اور بتانا بھول گیا بادشاہ کو. جی. پھر ایک عجیب بات ہوا, ایک اور خواب. بادشاہ کو ایک دن خواب نظر آیا. بادشاہ کو؟ ہاں. کیا خواب دیکھا بادشاہ نے؟ بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں. 7 جی. اور 7 پتلی گائیں ہیں. موٹی گائیں آئیں اور 7 موٹی گایوں نے منہ کھولا اور 7 پتلی گایوں کو کھا گئیں. 7 پتلی گایوں کو کھا گئیں. گائے نے گائے کو کھا لیا. اور ایک اور خواب دیکھا, جو پودے ہوتے ہیں نا, 7 ہرے پودے ہیں بڑے اچھے, اور 7 بالکل ایسے ہیں خراب سے. جی. صحیح ہے. بادشاہ صبح اٹھا, سارے اپنے اس کے جو محل تھا اس کے اندر کرسیاں لگی ہوئی تھیں, سب بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ نے کہا بھائی میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے, بڑا عجیب خواب تھا, میں بڑا پریشان ہوں, اس کا مطلب بتاؤ مجھے آپ لوگ. جی بادشاہ سلامت بتائے. میں نے یہ دیکھا
7 موٹی گائیں ہیں، تگڑی گائیں، بہت طاقتور. اتنے میں دوسری 7 گائیں آئیں، موٹی گایوں نے حملہ کیا اور حملہ کر کے وہ 7 پتلی گایوں کو کھا گئی. جی تو کہنے لگے بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے. اب ان کو آیا نہیں جو ان کے محل میں تھے، ان کو تو کوئی مطلب آتا نہیں تھا. یار نہیں بادشاہ سلامت، بس ایسی یہ فضول سے خواب ہیں، بس ایسی ہیں، چھوڑیں اس کو جانے دیں. کیا کہا؟ فضول سے خواب ہے. یہ ایسے وہ ہو جاتا ہے، ایسے کبھی کبھی رات کو انسان کھا کے سو جائے نا پیٹ میں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو ایسے الٹے خواب نظر آتے ہیں. نہیں سمجھے؟ لیکن بادشاہ نے کہا نہیں، مجھے مطلب بتاؤ. ایک دم وہ جو ایک شراب والا تھا نا جیل میں، اس کو یاد آیا. کہنا بادشاہ سلامت میں بتاؤں گا، آپ بس مجھے تھوڑا سا مہلت دیجئے، تھوڑی دیر کے بعد میں بتاتا ہوں. فوراً بھاگا گیا. کس کے پاس آیا جیل میں؟ بتائیے. یوسف علیہ السلام کے پاس. ان کو تو ہے، جلدی ان کے پاس آیا. یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. اب ہونا تو یہ چاہیے، یہ شرما رہا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کا کام تو کیا نہیں اور اپنا کام لینے ان سے پھر آ گیا ہے. کیا کام دیا تھا یوسف علیہ السلام نے اس کو؟ کہ میرا بھی ان کو بادشاہ کو بتا دینا وہ ہیں. اب آ کے کہا یوسف آپ تو بہت اچھے ہیں، اب آپ ذرا سا مجھے معاف کر دیجیے گا، وہ مجھے خواب کی تعبیر بتا دیجیے. اور یوسف علیہ السلام اتنے اچھے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں اب تمہیں مطلب پڑا تو آ گئے میرے پاس، ایسا نہیں کہا. تانا نہیں دیا، اس کو کہتے ہیں تانا دینا. تانا یہ ہوتا ہے نا، کسی نے کوئی کام غلط کیا تو آپ اس کی غلطی کا تانا دے رہے. ہاں جب میں نے تم کو کام بتایا تھا تو تم نے نہیں کیا، اب تمہیں کام ضرورت پڑی تو تم میرے پاس آ رہے ہو. اس کو کہتے ہیں تانا دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری اس گناہ سے حفاظت. تانا بہت اچھی چیز نہیں ہے، گندی چیز. اب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں بتا دیتا ہوں آپ کو تعبیر. یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو 7 سال اس ملک میں بہت بارشیں ہوں گی اور ہاں بارشیں ہوں گی اور بڑی زمین میں سب اگیں گی، چیزیں اگیں گی، غلے اگیں گے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی. اور اس کے بعد 7 سال کے بعد بالکل بارشیں ہی نہیں ہوں گی اور لوگوں کو بہت روٹی ملنا مشکل ہو جائے گا، قحط ہوگا، زمین سے کچھ اگے گا بھی نہیں ہے. تو ایسے 7 سال سخت آئیں گے. تو تم ایسا کرو، جب 7 سال خوب بارشیں ہوں نا تو سارا غلہ مت نکالو، کچھ غلہ تو نکالو، اس کو استعمال کر لو اور کچھ وہیں درختوں میں ہی چھوڑ دو، پودوں میں چھوڑ دو. صحیح طریقہ بھی بتا دیا. جب یہ بھاگا گیا، بادشاہ سلامت آپ کے خواب کا مطلب میں بتاؤں؟ آپ کے خواب کا مطلب یہ ہے 7 موٹی گائیں کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال، اور موٹی کا مطلب یہ ہے کہ 7 اچھے سال جس میں بارشیں بھی ہوں گی، غلے بھی ہوں گے، چیزیں بھی اگیں گی، پھل بھی ہوں گے. اور 7 پتلی گائیں کا مطلب ہے 7 سال جس میں بارشیں بھی نہیں ہوں گی، کھانے کو لوگوں کو نہیں ملے گا، چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. اور میں آپ کو ایک طریقہ بھی بتاتا ہوں. وہ ایک جیل میں ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ 7 سال آپ یہ کام کریں کہ جب بارشیں ہوں سارا غلہ نہیں آپ کاٹ لیں، کچھ غلہ کاٹیں، کچھ وہیں چھوڑ دیں. صحیح ہے. اور پھر جب 7 خطرناک سال آئیں گے تو وہ جو غلہ آپ نے نہیں کاٹا ہے نا اس کو استعمال کریں. سمجھ گئے؟ جی. اچھا پھر کیا ہو؟ بادشاہ نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا، یہ کون ہے سمجھدار آدمی، اس کو بلا کے لاؤ جلدی سے. نہیں بادشاہ سلامت وہ جیل میں ہے. اچھا چلو نکالو ان کو جیل سے. اب وہ بھاگا آیا. بھائی بادشاہ نے یہ دیکھو خط لکھ کے دیا ہے، ان کو چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو. یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں نکلتا جیل سے. کیا کہا؟ میں نہیں نکلتا جیل. پہلے یہ بتاؤ مجھے بند کیوں کیا تھا؟ میرا جرم کیا تھا؟ آپ پہلے یہ تحقیق کیجئے میرا کیا جرم تھا، میں نے کیا غلطی کی تھی. آپ تحقیق کر لیے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں صحیح ہوں، آپ تحقیق کر لیجئے کہ میں صحیح ہوں یا جس عورتوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا وہ صحیح ہیں. اب جب بادشاہ نے تحقیق کروائی تو وہ جو زلیخا عورت تھی نا اس نے صاف بول دیا ہاں سوری
غلطی میری تھی، یوسف کی کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے یوسف ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا. سمجھ گئے؟ جی اب عزت کے ساتھ دیکھو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے جی ہے. اب بادشاہ نے ان کے اپنے پاس بلایا، اپنے دربار میں بلایا. کہاں تو یوسف کنویں میں تھے، کہاں عورتیں ان کے اوپر الزام لگا رہی تھیں، کہاں جیل میں تھے. اب بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے، بڑے آدمی بن گئے. صحیح ہے. جب بڑے آدمی بن گئے، اب انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم بھی دیا ہے، امانت داری بھی ہے، تو آپ مجھے یہ وزیر خزانہ بنا دیں، میں سارے انتظامات آپ کے ملک کے صحیح کر دوں گا انشاءاللہ. بادشاہ نے کہا ہاں صحیح ہے. آہستہ آہستہ بادشاہ نے ان کو اپنے قریب کر لیا. ہر بات میں بادشاہ انہی سے مشورہ کرتا اور کسی سے مشورہ نہیں کرتا. ہوتے 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 آخر کار وہ خود بادشاہ بن گئے. کون؟ یوسف علیہ السلام. سارے ملک والے ان کی بات مانتے، فوج والے ان کی بات مانتے، حکومت والے ان کی بات مانتے، جیسے یوسف علیہ السلام کہتے سب دنیا والے ان کی بات مانتے. جی سمجھ گئے؟ جی اب یہاں تک ہو گئی کہانی. اب بس اس میں موٹی موٹی باتیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جو 2 قیدی تھے ان کو کیا دی؟ دعوت دی. کیا دعوت دی تھی؟ کہ تم خدا کتنے ہیں؟ ایک ہے. سارے کام بنانے والے ایک ہے، زیادہ نہیں ہیں. صحیح ہے. اچھا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی ہے، جی اور یوسف علیہ السلام جیل سے باہر بھی آ گئے. تو دیکھو اللہ پاک جس کو عزت دینا چاہیں اس کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا. اللہ جس کو ترقی دینا چاہیں اس کو کوئی نیچے نہیں گرا سکتا. سمجھ گئی؟ جی تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کتنی عزت دی، وہ پورے مصر کے بادشاہ بن گئے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کل جو سناؤں گا نا کہانی، وہ بڑی عجیب ہے. یوسف علیہ السلام کے وہ جو بھائی تھے نا، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ کنویں میں ڈالا تھا. وہ آئے یوسف، ان کو پتہ نہیں تھا یہ ہمارا بھائی ہے، وہ تو سمجھے تھے یہ تو کوئی بادشاہ ہے. اب اگلی کہانی بہت زبردست ہے. یوسف علیہ السلام کے بعد وہ کیسے آئے، پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا کیا. ٹھیک ہے جی. کب سنیں گی؟ پھر کل. چلیے ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم. جزاک اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنا ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑی اچھی باتیں سکھائیں.